بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ہر ملک جو ہے وہ ایک اکبری شخصیت رکھتا ہے. وہ شخصیت، وہ وجود پھر اس ملک، اس قوم کے اندر ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر ان کے قول و افکار جو ہیں وہ اس قوم کے مردہ دلوں کے اندر روح پھونکنے کا کام دیتا ہے. جو قانون فطرت ہے وہ اس دنیا میں بہت ساری عظیم شخصیات جیسے جرمنی کو گوٹے، جیسے چین کو موزے، عرب کو شاہ سعود، یونان کو افلاطون، انڈیا کو گاندھی اور پاکستان کو اقبال جیسے مرد قلندر سے نوازا. اقبال کے بارے میں کسی جگہ لکھا تھا کہ اگر پاکستان میں اقبال نہ ہوتے تو دور دور تک صحرا ہی صحرا ہوتا. اور قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ میری ایک طرف سلطنت اور ایک طرف اقبال کو رکھا جائے تو میں اقبال کو پسند کروں گا. ہم اقبال کا ذرا جائزہ لینے کے لیے پچھلی صدی میں اپنی نظروں کو لے کے جاتے ہیں کہ جہاں ایک مقدس قوم جو ہے وہ شبنم کی طرح زمین پر بکھری ہوئی تھی اور پاؤں کے تلے روندی جا رہی تھی، اور مسلمان فقیر اور حقیر کی صورت میں محو گردش تھا. اقبال نے پھر پاکستان کا نقشہ دکھانے والا، ملت کو غفلت سے بیدار کرنے والا، یعنی اس ریاست کو، اس مملکت کو ایک مثالی ریاست بنانے کا خواہش مند، اس ریاست کے ہر فرد کو شاہین صفت بنانے کا خواہش مند، اس ہر فرد کے اندر خودی کے دہارے پر چلانے والا. اقبال کہتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. اور اقبال کہتے ہیں کہ جس میں نہ ہو انقلاب مردہ ہے وہ زندگی. آج ایک بار پھر سے ہمیں اسی اقبال کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ تقدیر اور قسمت گھڑی نہیں جاتی، یعنی جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی خدا اس کی حالت کبھی نہیں بدلتا. اور اقبال کہتے ہیں کہ جو تقدیر کے تابع ہے، یعنی وہ تابع کافر کو کہتے ہیں اور مومن کو احکام الہی کا پابند کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ آپ اپنی تقدیر خود بنا سکتے. فطرت افراد سے اغماز برت لیتی ہے، کرتی نہیں کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. القدس ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کو ترس رہا ہے، بیروت کے مسلمانوں کو صہیونی بنایا جا رہا ہے. آج روس جو ہے پوری ملت اسلامیہ کو للکار رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری حروف آج ہماری نظروں کے سامنے ٹوٹتے پھوٹتے نظر آ رہے ہیں اور ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. ذرا سوچئے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم نے جس عمل کو کھو دیا کہ جس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، آج اس گھٹن زدہ معاشرے کے اندر معاشرتی بگاڑ کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ وہ بذات خود ہم ہیں. ہم آج افراتفری کا شکار ہیں، ہمارے اندر بے سکونیت گھر کر گئی، ہوس لالچ شیطان کی آند کی طرح ہمارے اندر بے کنار ہو رہی ہے. آج جاؤ جلال، کرسی، مقام و مرتبے سے ہم انسانیت جیسے وصف سے خالی ہو کے رہ گئے ہیں. انسانیت جیسے مقام و مرتبے سے نیچے آ گئے کہ انسان کے روپ میں ہم بھیڑیے نہیں بلکہ مردار کھانے والے جو گدھ ہیں وہ بن گئے. ہمارے ملک کے اندر آج قیادت کا فقدان دیکھ لیں، جھوٹ، چوری، غیبت، کرپشن، یہ سب آپ کے سامنے ہے. کیا اس مملکت کو، اس ریاست کو مثالی اقبال دیکھنا چاہتا تھا؟ اقبال اس ریاست کا خواب اس نے دیکھا تھا. اس ریاست کے ہر فرد کو وہ شاہین صفت بنانا چاہتا ہے. اس ریاست کے ہر فرد کو خودی کے دہارے پر چلانا چاہتا تھا. کہ اس خواب کی تعبیر کے پیچھے پھر قائد اعظم محمد علی جناح اور سر سید احمد خان جیسی شخصیات جو ہیں وہ ایک عزم کے ساتھ جت گئی کہ اس کو اسلامی ستونوں پر استعمال کرنا ہے. جی، اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، اور یہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے جس کے اندر یہ سر عام ہے. آج دوبارہ سے ہمیں اسی اقبال کی ضرورت ہے، اسی مجتہد کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری بقا کا رستہ ہے. ہمیں اپنے اندر خودی کو جگانے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر وہ شاہین صفت جو فرد جو غفلت کی موت مر رہا سے جگانے کی ضرورت ہے، اور اپنی تقدیر خود بنانے کی ضرورت ہے. وما علینا